السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور C++ کا کورس ہے، اور اس لیکچر میں ہم اریز اور اسٹرنگس کو کنٹینیو کریں گے، جو کہ آپ کی سیکنڈ ایئر کی نیشنل بک فاؤنڈیشن کی بک کا چیپٹر نمبر 5 ہے۔ سب سے پہلے ہم بک کھول لیتے ہیں، اور لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ مجھے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 13-14 ایسے کمنٹس ملے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ میں چونکہ لیب ایکٹیویٹیز 5 اکٹھی مطلب لوڈ کر رہا ہوں، یعنی کہ ویڈیو کے اندر، تو ویڈیو بھی لمبی بن جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تھوڑا جلدی میں ایکسپلین بھی کم کر پا رہا ہوں۔ تو اس چیز کا میں احترام کرتے ہوئے کوشش کروں گا کہ اب میں ایک ویڈیو میں اگر تھوڑے سے لینتھی پروگرام ہوں گے جو ذرا وضاحت طلب ہیں تو 2 بناؤں گا، اور اگر کوئی چھوٹے شارٹ پروگرامز ہوں گے تو پھر 3 پریکٹیکلز میں رکھوں گا۔ تو یہ جو آپ کا لیکچر ہے آج والا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس سے پہلے میں جو چیپٹر 5 ہے آپ کا، یہ میں بھی آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں۔ چیپٹر 5 جو اریز اینڈ اسٹرنگ کا، اس کی جو لیب ایکٹیویٹیز ہیں پہلی 5 یعنی 2، 3، 4، 5 اور 6 تک یہ میں کروا چکا ہوں، لیکن اس لیکچر میں آپ کو صرف 2 لیب ایکٹیویٹیز میں کرواؤں گا، تاکہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر سکوں، اس کی وضاحت کر سکوں۔ اور بڑی اچھی بات ہے، اس طرح سجیشنز آپ لوگ دیا کریں تاکہ جس طرح سے آپ کو آسانی لگے اور جو چیز آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ لیکچر جو ہے وہ ملا کریں۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے ہم آج کا پہلا جو پریکٹیکل ہے، اور جو آپ کی لیب ایکٹیویٹیز میں 7ویں نمبر پر ہے، کیونکہ پہلا جو پریکٹیکل ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو اس چیپٹر کے تمام پروگرامز ہیں اس کی سمپل پریکٹس کرنی ہے۔ وہ تو کوئی اس طرح کا پریکٹیکل نہیں ہے، تو میں نے آپ کو 2 سے لے کے 6 تک ٹوٹل 5 پریکٹیکلز پچھلے لیکچر میں کروائے تھے۔ آج انشاءاللہ 2 پریکٹیکلز ہم کریں گے اس لیکچر میں، پریکٹیکل نمبر یہ 7 اور پریکٹیکل نمبر 8۔ اچھا، سب سے پہلے 7 کی طرف جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ فار دا گیون ارے، یہ آپ کے سامنے جی ایک ارے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک نہیں ہے، یہ 2 اریز ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو ایک اے اور ایک بی نظر آ رہا ہوگا۔ تھوڑا سا اس کو بھی ذرا کریکٹ ہونا چاہیے بک کے اندر، وہ یہ ہے کہ فار دا گیون اریز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 2 ارے ویریبلز ہیں تو اریز ہونا چاہیے۔ تو بہرحال انہوں نے آپ کو یہاں کاما لگا کر تو ویسے ہی ہنٹ دے دی ہے کہ یہ 2 اریز ہیں۔ انہوں نے صرف ٹائپ جو انٹیجر جو ڈیفائن کی ہے وہ ایک ہی دفعہ کی ہے، اور یہاں کاما لگا کر آپ بی جو ویریبل ہے اس کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ سو دیٹس ناٹ اے بگ ایشو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن۔ اس کے اوپر اب کوئی میرا خیال ہے کہ اب مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں کوشش کروں گا، چونکہ صرف 2 پریکٹیکل ہیں تو ذرا ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا۔ یہ آپ کو 2 اور 4 جو نظر آ رہا ہے، یہ سے پہلے بھی چونکہ ہم پروگرامز کر چکے ہیں اریز کے اوپر، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روز اور کالمز ہوتے ہیں، اور ارے کی بھی ترتیب RC یعنی رو اور کالم کی ترتیب سے ہوتی ہے۔ تو جو پہلا فگر ہوتا ہے یعنی 2، یہ رو ہے، اور دوسرا فگر جو 4 نظر آ رہا ہے یہ کالم ہے، یعنی ٹوٹل جو پہلی ارے ہے اس میں 2 روز ہیں اور 4 کالمز ہیں، اور سیم اسی طرح اگلی جو ارے ہے اس میں بھی 2 روز ہیں اور 4 کالم ہیں۔ روز آپ کو پتہ ہے یہ کرلی بریکٹس کے اندر ہوتی ہیں، اور اس میں یہ جو 4 عدد آپ کو ویلیوز نظر آ رہی ہیں یہ کالمز کی ہیں۔ سملرلی اسی طرح نیچے بھی ہے، تو یہ 2 اریز آپ کے سامنے موجود ہیں، اے اور بی۔ اب کرنا کیا ہے جی؟ اب کرنا یہ ہے کہ رائٹ اے پروگرام دیٹ ایڈس دا 2 اریز اینڈ پروڈیوسز دا فالوئنگ آؤٹ پٹ۔ بہت آسان ہے، ان کی جو کرسپونڈنگ ویلیوز ہیں جناب، کرسپونڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی ارے کا پہلا ایلیمنٹ اور دوسری ارے کا پہلا ایلیمنٹ یہ پلس ہوں گے، 14 اور 2 یہ آ گیا 16۔ اسی طرح پھر پہلی ارے کا دوسرا ایلیمنٹ اور دوسری ارے کا بھی دوسرا ایلیمنٹ یہ پلس ہوں گے، 8 اور 3 11۔ اس طرح بس یہ کام چلے گا جی۔ اب جس طرح یہ پہلی ارے کا آخری ایلیمنٹ ہے 3 اور دوسری کا آخری ہے وہ 9 اور 3 12، تو یہ آپ کے سامنے ہے، اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ وہ آپ کو پتہ ہے چونکہ 4 کالم ہے، 1 2 3 4، اور روز 2 ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، تو اسی ترتیب میں وہ جمع کر کے ان کا رزلٹ آپ کو بتا دے گا تمام ویلیوز کا۔ تو یہ ایک پروگرام ہے جی، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے پہلے تو یہ 2 اریز ڈیفائن کرنی ہے، اور پھر اس طرح کا پروگرام بنانا ہے کہ یہ اریز آپس میں ایڈ ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح ہم سم کا ایک ویریبل لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جمع کرتے ہیں، تو سملرلی اس میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ بہرحال یہ میں پہلے پروگرام اوپن کر کے کاپی پیسٹ کرتا ہوں اس کو، پھر آپ کو پروگرام سمجھا دیتے ہیں کہ اس کی لاجک کیا ہے۔ تو ڈیو C++ کے کمپائلر میں جاتے ہیں،
تو یہاں پر جناب میں اس کو نیو پیج لے کر اور اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں. پیسٹ کرنے کے بعد یہ F9 ٹو کمپائل، اور یہاں پر اس کا کوئی بھی نام دے دیتے ہیں جیسے کہ مائی ارے پروگرام. تو یہ جناب سیو ہو گیا، کسی بھی نام سے آپ سیو کر سکتے ہیں. اٹ ول ٹیک 1 or 2 seconds، اور یہ جناب ہو گیا ہے آپ کا کمپائل. نو ایررز اینڈ نو وارننگس. پہلے اس کو رن کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. F10 کرتے ہیں جی. تو یہ دیکھیں رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا، جسٹ لائک بک. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا آپ کے پاس بک میں رزلٹ ہے. اس کو میں آپ کو یہاں لگا کر دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھ لیں 16-21، اس کے بعد 11-19، اس کے بعد 15-28، اور اس کے بعد 17 اور 12. مینز یہ ہے کہ ہماری ویلیوز بالکل ٹھیک ہیں، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی ٹھیک آئی ہے. جمع کر دیا اس نے تمام ویلیوز کو. اب اس کی آؤٹ پٹ تو آپ نے دیکھ لیا. اب اس کی لاجک آپ کو سمجھا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے ظاہر آئی او اسٹریم لینا ہے یوزنگ نیم اسپیس std. یہ آپ کی ظاہر ہے جو پہلی 3 لائنز ہیں وہ روٹین کی ہیں، کیونکہ آپ اس میں سی آؤٹ وغیرہ کے فنکشن یوز کرتے ہیں. جو آؤٹ پٹ ہے پھر سی ان ان پٹ فنکشن ہے، تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے آپ کو آئی او اسٹریم چاہیے. آئی او اسٹریم اسٹینڈس فار ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹریمنگ. اچھا جی، اس کے بعد ہم یہاں پر 2 لائنس ڈیفائن کریں گے. اچھا، جس طریقے سے بک کے اندر گیون ہے، وہ بک تو خیر میں نے بھی کلوز کر دی ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھاتا چلوں. کدھر گیا جناب؟ یہ آگے بک. اس میں پیج نمبر 115 پر جاتے ہیں، اور میں آپ کو اس کی اب ایک اور لاجک سمجھا دیتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کی لیب ایکٹیویٹی میں انہوں نے پروگرام دیا ہے کہ یہ آپ نے نا اور ایک انٹیجر ڈیفائن کیا ہے. یہ بچوں کے لیے کبھی کبھی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے، لیکن بڑا آسان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ارے کے بعد کوما ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری جو ویریبل ہے، جو کہ ظاہر ارے ویریبل ہے، وہ بھی ایک ہی لائن میں ڈیفائن کر دی گئی ہے، اور جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ایک ہی بار جو انیشلائز ہوگی، یعنی انٹیجر. تو میں نے صرف اس میں فرق یہ کیا ہے کہ میں نے اس کو 2 الگ لائنس پہ کیا. آپ اس کو ایک لائن پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بارہ وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کے علاوہ 2 آپ کی جو ہے نا وہ فال لوپ میں ویریبلز ہیں آئی اور جے، اور اس کے بعد سی آؤٹ ہے آپ کے پاس. سی آؤٹ میں بہت آسان ہے. اچھا، اب یہ پہلی جو ویریبل ہوگی نا آئی ریپرزینٹ کرتی ہے رو کو، اس رو کو اور اس رو کو، یعنی دونوں ویریبل کی جو روز ہیں ان کو آئی ریپرزینٹ کرے گا، اور دونوں ویریبلس کے جو کالم ہیں 4 اور 4، ٹھیک ہے، ان کو جے ریپرزینٹ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو لاجک ہے اس میں جو کمپیریزن ہے اس میں یہ 2 ہے آئی میں، کیونکہ اس میں 2 روز ہیں، اور اسی طرح کالم میں 4 ہے. باقی آپ نے ان کو جمع کروانا ہے، بہت آسان ہے. ارے 1 کا جو آئی اور جے ہے یعنی رو اور کالم، وہ ارے 2 کے آئی اور جے کے ساتھ جمع ہو جائیں گے. یہ کورسپونڈنگ ہے، لہٰذا آسانی سے ہو جائیں گے. یہ آپ اتنی اسپیس خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہیں تو اس میں \t بھی دے سکتے ہیں. خیر اسی پروگرام کو میں ایک اور طریقے سے بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. اس کو کاپی کر لیتے ہیں جناب. کاپی کرنے کے بعد میں اس کو جناب آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور طریقے سے. دیکھیں جی، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر سیمی کولن کی جگہ ایک کوما لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جناب. انٹیجر کا جو کی ورڈ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اب کنٹینیوز ہو جائے گی ایک ہی لائن آپ کی انٹیجر کی، اور یہ یہاں جا کر اب ٹرمینیٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہے. اس کے بعد ہم یہ جو انٹیجر والا جو ایک کی ورڈ ہے نا، اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں فار میں سے، دونوں میں سے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو انٹیجر ارے ہے نا، اس سے پہلے میں 2 انٹیجرز اور ڈیفائن کر لیتا ہوں. انٹیجر آئی اور انٹیجر جے. 2 انٹیجرز میں ڈیفائن کر لیتا ہوں جنہوں نے لوپ چلانا ہے، یعنی آئٹریشن کرنی ہے. باقی جو فالتو اسپیس ہے وہ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں. یہ بھی کلیئر ہو گیا آپ کو کہ یہ انٹیجرز میں نے ڈیفائن کر دیے. اگر آپ شروع میں ویریبل کو ڈکلیئر نہیں کرتے یا ڈیفائن نہیں نہ کرتے انٹیجر میں، اس کا ٹائپ انٹیجر، تو پھر آپ اس کو یہاں بھی کر سکتے ہیں فار کے اندر. یہ اسی لیے میں چیزیں ویریبل طریقے سے اس کے ڈفرینٹ ویریئنٹس آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی مہارت حاصل ہو. اگر آپ یہاں پر ڈیفائن نہیں کریں گے، میں ونس اگین کہہ رہا ہوں، تو پھر اس کا کی ورڈ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں جیسے انٹیجر، اور باقی وہی ہوگا i = 0، اور یہاں پر بھی اسی طرح ہوگا انٹیجر اور j = 0. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، اور آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو کمانڈ حاصل ہو چکی ہے اب تک، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں یہ چیزیں کر چکا ہوں. اس کے بعد جناب یہاں پر یہ جو کوٹیشنز ہیں ان میں آپ کو \t اس کا فارمیٹ اسپیسیفائی لگا دیتا ہوں. T فار ٹیب اسپیسز ہے. اگر آپ 2 دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کے درمیان 2 اسپیسز دے دیں. اینڈ آف لائن تو ہے. ریٹرن 0 ضروری نہیں ہوتا، مطلب اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، نہ بھی لگائیں تو یہ اکثر پروگرامز میں ریٹرن 0 کے بغیر بھی چل جاتا ہے. اب یہاں سے اس کو کاپی کرتے ہیں جی اس پروگرام کو، اور اس کو لے جاتے ہیں کمپائلر میں، اور یہاں سے اس کو چلا دیتے ہیں.
اب اس کو جی کمپائل کیا ہم نے، نو ایرر نو وارننگ، F10 کریں تو انشاءاللہ آپ کو وہی رزلٹ ملے گا جو آپ کا ظاہر بک میں موجود ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیب سپیسز ہیں. اب ان ٹیب سپیسز کا مطلب یہ کہ یہ جو میں نے ایک ٹیب دیا، اگر میں مزید سپیسز چاہتا ہوں تو میں ایک عدد اور /T دے سکتا ہوں. ونس اگین میں F9 کروں گا اور پھر F10 کروں گا تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزید ان کی سپیس کھلی ہو جائے گی. سو یہ آپ کو گرپ ہو جانی چاہیے پروگرامنگ کے اندر کہ کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں. یہ جناب /T ایک اور دے دیا تو اس میں سمجھ لیں کہ 2 اب ٹیب سپیسز آ گئی ہیں اس کے روز اور کالمس میں. اب آپ خود بھی ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں، یہاں ویڈیو پاس کر کے آپ اس کو لکھ لیں پروگرام کو. یہ تو چلیں بک کا ایک پریکٹیکل ہے نا، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کا جو ایگزامس کا جو ایک پیٹرن ہے نا وہ SLO ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو پتہ ہے اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیو ہے. تو یہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے نا آپ کا یہ آبجیکٹیو، اس میں آپ کا سب سے بڑا جو ایک میں کہتا ہوں کہ جو چیلنج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ظاہر بک پر سے تو پروگرام میں ایک پریکٹیکل کر لیا، لیکن جب تک آپ کو اس پر گرپ نہیں ہوگی تو پروگرام تو چینج ہو سکتا ہے نا، اس کی ویلیوز چینج ہو سکتی ہیں، اس کی کنڈیشنز چینج ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ کو گرپ نہیں ہوگی یا آپ کو لاجک نہیں آتی ہوگی نا پروگرام کی، تو پھر آپ وہی لکیر کے فقیر ہوں گے اور آپ پھر اسی چیز کو فالو کریں گے. تو اگر کوئی بدل کر کوئی چیز آ گئی تو آپ اس کو نہیں کر سکیں گے. تو آپ ابھی خود بھی پریکٹس کریں، مطلب رو کی جگہ یہاں 2 ہے تو 3 ڈال دیں، 4 ہے اس کی جگہ 5 ڈال دیں، تجربہ کریں، یہاں پر ویلیوز بڑھا دیں. اب کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اس کی لاجک کو دیکھیں کہ یہ کیسے کام کر رہی ہے. انشاءاللہ پھر آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں اس کے اندر، لیکن یہ میں ایکسپیریمنٹ نہیں، باقی میں نے 2-3 آپ کو سمجھا دیے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو جو ہے نا طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں. باقی اس کے جو یہ آپ کے اسکرپٹس ہیں نا 2 اور 4 یعنی روز اور کالم، ان کے نمبرز میں آپ تبدیلی کریں، پھر یہاں پر ان کی جو ویلیوز ہیں ان میں بھی ظاہر تبدیلی کرنی پڑے گی. پھر آپ کو فار لوپ میں بھی تبدیلی کرنی پڑے گی، تو پھر آپ کو مزہ بھی آئے گا کام کرنے کا. آپ 2 روز اور 2 کالم پر بھی کر سکتے ہیں، 3 روز اور 3 کالم پر، یعنی کوئی اسکیئر ارے بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اور اس پر بھی کام کر سکتے ہیں. تو یہ تجربہ آپ کیجیے گا. اس کو بھی میں سیو کر دیتا ہوں یہاں پر کوشچن نمبر 6، اور اس کو میں بریکٹ میں 2 دے دیتا ہوں کہ یہ اس کا تو ایک اور مطلب ویریئنٹ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پریکٹیکل کی طرف. اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں جناب. اب آتے ہیں جی اگلے پریکٹیکل کی طرف. اگلا پریکٹیکل ہمارا کیا ہے، یہ بھی آئی تھنک ارے ہاں جی، وہ کہہ رہا ہے جی کہ ان پٹ لینی ہے یوزر سے، ٹھیک ہو گیا، یعنی ان پٹ ڈیٹا فرام کی بورڈ ان اے 2 ڈائمینشنل ارے. 2 ڈائمینشنل وہی ہے جو آپ نے ابھی ادھر دیکھی ہے. 2 ڈائمینشنل ارے وہی ہوتی ہے جس میں رو اور این کالمس، یعنی ایک ٹیبولر فارم میں ایک ارے ہوتی ہے. تو جو ٹیبولر فارم میں ارے ہوتی ہے وہ 2 ڈائمینشنل یا 2D ارے ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے 2 ڈائمینشنل ایکس، یعنی اس کا نام ایکس رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی. دیٹ ہیز R روز اینڈ C کالم، یعنی کچھ بھی آپ کے رو اینڈ کالم ہو سکتے ہیں. یعنی اس نے آپ کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ آپ کے پاس 2 روز ہوں یا 3 روز ہوں، 4 کالمز ہو یا 5 کالمز ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پرنٹ کر دیں جی ہر رو کا جو سم ہے نا اس فارمیٹ میں، یعنی سم آف رو، یعنی ہر رو کا ایک سم آپ نے پرنٹ کر دینا ہے. اس رو میں جو بھی ہوں گے ایلیمنٹ، 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، واٹ ایور. تو جناب اس کے پروگرام کی طرف چلتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف. اور یہاں سے اب اس کا ہم کوشچن جو ہے نا نمبر وائز 7 کھول لیتے ہیں. اور سیکنڈ پریکٹیکل ہے ہمارے اس ویڈیو کا اور لاسٹ پریکٹیکل ہے، تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ ان ڈیٹیل میں لیکچر بناؤں اور کم پریکٹیکلز ہوں اس لیکچر میں. چلیں جی، پیسٹ کر دیا. میں اس کو کر دیتا ہوں F9 اور یہ ہو گیا جی نو ایرر نو وارننگ. اب F10 کرتے ہیں جی. یہ دیکھیں انٹر ویلیو آف رو 1 کالم 1. اچھا جی، اب میں نے اس میں دے دیا لیٹ سپوز 2، پھر 4، پھر 6، یعنی میں ایون نمبر سے چل رہا ہوں. 8، اسی طرح 10، پھر 12، پھر 14، پھر 16، پھر 18، پھر 20، پھر 22، پھر جناب 24، پھر اس کے بعد 26، پھر اس کے بعد 28. ابھی یہ دیکھتے جائیں کہاں تک چلے گی، پھر میں آپ کو لاجک سمجھاتا ہوں. 30، اور یہ جناب ٹوٹل آپ کی جو روز اینڈ کالم تھے یہ آپ کے چل پڑے ہیں. غالباً 15 تھے یہ، جی بالکل 15 تھے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سم آف رو 1 جو ہے نا 12 ہے، یعنی پہلی رو کا جو سم تھا وہ 12 ہے، دوسری رو کا سم 42 ہے، تیسری کا یہ اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. پھر آپ آرام سے اس کو جو ہے نا، کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ کو 1 2 3، یہ ٹوٹل آپ کو نا پہلی رو جو ہے اس میں 3 کالم ہے. اس کا مطلب یہ آپ کے پاس 5 روز ہیں، رائٹ.
تو ایک رو میں 3 کالم ہے تو اس کی 3 ویلیوز بنی، ٹھیک ہے نا. ایک رو میں اگر 3 کالم ہے تو 3 ویلیوز بنی، 2 4 اور 6. اس کو جمع کریں تو 12 بنتا ہے. یہ دیکھیں جی اس کا سم آ گیا 12. اس کے بعد اگلی رو میں آ جائیں، رو نمبر 2، تو یہ 2 2 اور 2 3 بار ریپیٹ ہوئی ہے. اس کی بھی ویلیوز دیکھ لیں، یہ ہے جناب 8 10 اور 12، تو یہ بن جاتی ہے 30. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سم آف رو 2 ہے وہ آپ کا 42 ہے. سوری میں ابھی دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا ایشو ہے، کیونکہ یہ آپ کا رو نمبر 2 جو ہے اس کا کالم 3 میں 12 ہے، پھر 10 ہے، یہ 22، اور کالم میں آپ کے جی 1 2 3، پھر 1 2 3، تو یہ 8 اور 10 18، یہ 30 بنتا ہے. دیر میں بھی سم پرابلم. بہرحال میں دیکھتا ہوں اس میں رو 3 میں جو ہے وہ 90 ہے. اب 90 دیکھ لیتے ہیں جناب. تو یہ 90 کے اندر پھر یہ 14 16 30 اور یہ 48 آ گیا جی. تو اس کو ملایا تو اس نے 90 بن گیا. اوکے آئی گیٹ دس پوائنٹ. یہ اصل میں کر یہ رہا ہے کہ اس نے پہلی رو کو جو ہے جمع کیا ہے، اور یہ آ گیا جناب 12. اس کے بعد اگلی رو میں جو 30 تھا اس نے اس کو بھی کنٹینیوسلی جمع کیا، ٹھیک ہے، کمیولیٹیو فریکوینسی کی طرح. تو 42 آیا. اگلا جو ظاہر ہے تیسری رو تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے 14 16 اور 18، تو یہ بنتا ہے 48. تو 48 میں 42 بھی پلس کیا، کنٹینیو کیا، تو آگے 90 آ گیا. اٹس مینس کہ اس سے اگلا جو آئے گا اس میں بھی 90 پلس ہوگا، تو وہ پھر 156 ہو جائے گا. پھر اس سے آگے جو ویلیو آئے گی اس میں 156 ایڈ ہوگا تو 240، یعنی تمام رو کی جو ویلیوز ہیں وہ اس کے اندر اس نے ایڈ کر دی. اگر آپ یہاں 2 سے لے کے اور 30 تک ان کو پلس کریں تو یہ 240 آ جاتا ہے. سو آئی ہوپ یو گیٹ دس لاجک. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے. اب اس کا میں آپ کو پروگرام کی لاجک بھی سمجھا دیتا ہوں. اس کو 6 کو میں بند کر دیتا ہوں، ڈونٹ سیو، اور 7. دیکھیں جی یہ ایک روٹین ورک ہے آپ کا آئی او اسٹریم وغیرہ. یہاں سے اب آپ ایک ارے ویریبل لیتے ہیں جس میں ہے آپ کے 5 روز اور 3 کالمس. اس میں ایک سم ویریبل بھی ڈیفائن کر دی جس کی انیشیل ویلیو 0 ہے جی. باقی آپ کے سامنے ہے وہی ترتیب ہے، ایک آئی اور ایک جے ہے. آئی جو ہے وہ فل کرے گی آپ کی روز کو، اور جے فل کرے گا آپ کے کالمس کو. ان کا نام آپ ایکس وائی بھی رکھ سکتے ہیں، سو دیٹس ناٹ اے بگ ایشو. سی آؤٹ میں آپ نے یوزر کو جو ہے وہ ایک پرامپٹ کرنی ہے کہ جناب انٹر کریں روز کی ویلیوز، انٹر دا ویلیو آف اینی رو وٹ ایور. اس کے بعد آگے رو کا نمبر ہو جائے گا i+1، وہ پھر آگے آپ کو پتہ ہے آئیٹریٹ کرتا رہے گا. i+1 یعنی 1 ہوگا، پھر i+1 تو 1 میں 1 پلس پھر 2 ہو جائے گا. پھر اگلی ویلیو جب جائے گی تو 2 + 1 3 ہو جائے گی. پھر اس سے اگلی جائے گی تو 3 + 1 4 ہو جائے گی. یہ سلسلہ چلے گا آپ کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 15 بار، کیونکہ 5 روز اینڈ 3 کالمس میک 15 ویلیوز، یاد رکھیے گا. تو آئی کے ساتھ بھی یہی سین ہے اور جے کے ساتھ بھی یہی سین ہے. اس کے بعد ان پٹ میں آپ آئی اور جے یعنی روز اینڈ کالمس کی جو ان پٹ ہے سوری، تو یہ وہ جو ہے نا آپ کی ان پٹ وہ ان پٹ میں لے گا. اس کے بعد پھر ونس اگین آپ نے ان پٹ کے بعد ایک آپ کو پتہ ہے آپ نے پھر آئٹریشن پروسیس چلانا ہوتا ہے. اس آئٹریشن میں آپ نے ظاہر ہے ان کو جو آپ نے ویلیوز کو انٹر کیا ہے ان کو آپ نے پروسیڈ کرنا ہے، پرنٹ کرنا ہے، اور سم جو ہے اس کے اندر وہ ڈیٹا ایڈ کر دینا ہے. سم کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سم میں ارے کی جتنی بھی ویلیوز ہیں روز اور کالمز وہ جمع ہو جائیں گے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نا جی وہ پھر سم آف آل روز یعنی i+1 اور وہ سارا، اور پھر جو سم کی ویریبل کا ڈیٹا ہوگا وہ ڈسپلے ہو جائے گا. تو سم کو ادھر ہم کال کر لیں گے، یعنی کہ ہم ڈسپلے کروا دیں گے. ریٹرن 0 آ گیا. اٹس مین کہ مین فنکشن ہیز ناٹ ریٹرنڈ اینی ویلیو یا ہیز ریٹرنڈ 0 ویلیو. ٹھیک ہے، یہ ایک آپشنل ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے. اس کو آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، کوئی اس کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سو آئی ہوپ کہ اس پروگرام کی لاجک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. اور اس میں میرا نہیں خیال ہے آپ کو کسی قسم کا کوئی ایشو ہونا چاہیے. اور اس میں آپ پریکٹس کریں. اگر اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی اگر آپ کو کوشچن ہے تو آپ ضرور پوچھیے گا. میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.